سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان حالات نارملائز ہونے جا رہے ہیں۔ دونوں ملک 6-7 سال بعد اپنی اپنی ایمبیسیز جو ہیں وہ ملکوں کے اندر کھولیں گے اور اپنے ڈپلومیٹس بھیجیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ کچھ بہت ساری کنڈیشن رکھی تھی ایران نے سعودی عربیہ کے ساتھ حالات نارملائز کرانے کے لیے۔ ایک کنڈیشن تو یہ رکھی تھی کہ سعودی عربیہ یمن کے اوپر جارحیت بند کرے۔ دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ اسرائیلیوں سے پیچھے ہٹے۔ تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ اس طرح کی بیان بازی جو شہزادہ محمد بن سلمان پچھلے 1-2 ماہ سے شروع کر رکھے ہیں وہ بند کرنی چاہیے۔ اب یہ کنڈیشنز یا یہ شرطیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایران کی جانب سے ایک بیان جاری ہو گیا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ دونوں ملکوں کے اندر اب ڈپلومیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بن جائیں گے، جس سے اسرائیل پورے طریقے سے برباد ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا گریٹر پلان جو تھا مسلمانوں کو تباہ کرنے کا وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ میں اس خبر کو مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہم اور پوری دنیا والے یہ سوچ رہے تھے کہ ابراہیم رئیسی سعودی عربیہ کے لیے، اسرائیل کے لیے کافی بھیانک ثابت ہوں گے، کیونکہ ان کو ہارڈ کور سمجھا جاتا تھا اور ایکسٹریمسٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ بہت ہی پائیدار شخص ثابت ہوئے ہیں ایران کی تاریخ کے اندر، اور انہوں نے اپنے ڈپلومیٹس کو عراق کے اندر 11 مرتبہ سعودی ڈپلومیٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کروایا ہے، اور 11 مرتبہ سعودی عربیہ اور ایران والے عراق کے اندر آپس میں مل بیٹھ کر باتیں کری ہیں، اور حالات اب نارملائز ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین اگرامی، حالات کیوں خراب ہوئے تھے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، کیونکہ جنوری 2016 کے اندر شیخ نمر جو کہ ایران کے ایک بہت بڑے شیعہ مسلم تھے جو سعودی عربیہ میں سعودی حکومت کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے، ان کی پالیسیز کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے، 2 جنوری 2016 کو سعودی حکومت نے ان کو پھانسی دے دی تھی۔ اس کے بعد سعودی عربیہ کی جو ایمبیسی تھی مشہد کے اندر، ایران کے اندر، اس کے اوپر جو لوگ تھے وہ آگ بگولا ہو کر انہوں نے اس ایمبیسی کو آگ لگا دی اور ڈپلومیٹس کو مارا پیٹا، اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آئی تھی۔ تو اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو حالات خراب ہو گئے تھے۔ پھر یمن کا کرائسس شروع ہوا، یمن کے اندر سعودی عربیہ ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کو پیٹتا رہا، بہت زیادہ اس نے نقصان پہنچایا، لیکن اب حالات جو ہیں بدل چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کا کیا معاملہ ہوگا، اسرائیل کس طریقے سے یہ جو ہے دونوں ملک آمنے سامنے جو تھے اب یہ دوست بننے جا رہے ہیں، اسرائیل کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، تو اسرائیل روڑے ضرور اٹکائے گا اس کام کے اندر۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان بھی تھوڑے بینڈ ہو گئے ہیں، یعنی وہ جو ان کے اندر اگریسو اور اپنے ملک کو لے کر، اپنی طاقت کو لے کر، اپنے روپے کو لے کر جو ان کے اندر غرور تھا وہ بھی کم اور ختم ہو گیا ہے، کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان کو پتا چل گیا ہے کہ وہ یمن کے اندر کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ پچھلے دنوں امارات کا ایک بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ جو ہے وہ حوثی باغیوں نے ایران کی مدد سے پکڑ لیا تھا، ان کا جہاز ایک، میں نے اس کے بارے میں خبر بھی بنا کر دی۔ اب 7 سال بعد سعودی عربیہ کے اندر ایران کے لوگ حج اور عمرہ کے لیے جائیں گے، یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے بات ہے، کیونکہ پچھلے 6-7 سال سے ایران کے لوگوں کو ویزا ہی عمرے اور حج کا دیا ہی نہیں جا رہا تھا، اب یہ ممکن ہو پائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ حزب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ حزب اللہ کے بارے میں شہزادہ محمد بن سلمان کافی باتیں کر رہے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے دہشت گرد قرار دے دیا تھا، اور اس کے بعد دونوں ہی جو گروپ ہے سعودی عربیہ اور حزب اللہ آمنے سامنے تھے اور ایک دوسرے کو اٹیک کرنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب سے یہ معاملات کچھ اور بڑے ہیں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، تو ان کے درمیان جو بیان بازی تھی ان کے اندر انٹینسٹی کم ہوئی ہے۔